إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اب زمین میں اتر جاؤ اور ایک وقت تک وہاں زندگی بسر کرو، پھر ہمارے پاس تمہیں آنا ہے۔ یشاء المرء خلودا فی الدنیا وخلد المرء فی الدنیا محال نزلنا ہاہنا ثم ارتحلنا کذا الدنیا نزول والتحال۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہے، کبھی بھی یہاں سے نہ جائے، لیکن دنیا میں انسان کا ہمیشہ رہنا یہ محال ہے،
ناممکن ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ایک وقت ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اور یہی دنیا ہے، آنا اور جانا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ زندگی میں بھی انسان کبھی ایک جگہ پہ ہمیشہ نہیں رہا، زندگی میں انسان ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے اس کو جانا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بڑی عمر کو پہنچ کر اس دنیا سے جاتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ایک بات کی فکر ان کو کھائی جاتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ عام ہر شخص کے ذہن میں بات بیٹھی، ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ صاحب اولاد اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرتا ہے، دیگر انسان جو ہیں وہ اپنے باقی معاملات جو ہیں ان کے بارے میں سوچ و بچار میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کر بھیجا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں مالک الملک رب السماء نے، ہمارے پیارے رب نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم بد نصیبی کی زندگی بسر کریں، اپنے دین کے ساتھ وابستہ نہ ہوں، اس کی تعلیمات کو نہ پڑھیں، تو وہ ہماری اپنی کمی اور کوتاہی ہے، ورنہ اسلام نے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ نظام چلے گا، تم رہو گے تبھی چلے گا، نہیں رہو گے تب بھی چلے گا۔ ہاں، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک اختیار دیا ہے کہ تم اپنے جانے کے بعد، اپنی زندگی میں اپنے جانے کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کچھ نصیحت اور کچھ وصیت کر جاؤ، جس سے شاید تمہیں سکون ہو جائے۔ یہ وصیت کا معاملہ بڑا اچھا اور بڑا ہی معاشرتی زندگی میں انسان کے لیے اس کے دل کو سکون پہنچانے والا، لیکن ایک مسلمان کو اس کے احکام سے آگاہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، اور اصطلاح میں ہوتا ہے کہ موت کے بعد کسی کو کسی چیز کا وارث بنانا، جو اس کا وارث نہیں ہے، جو اس کا مالک نہیں ہے۔ ایک انسان کو ایک چیز کا اپنی موت کے بعد مالک بنا دینا کہ یہ میرے مرنے کے بعد تمہاری یہ چیز، اس کا نام وصیت ہے۔ اس کی دو قسمیں، ایک وصیت عامہ ہے اور ایک وصیت خاصہ ہے۔ عام وصیت جو انسان کرتا ہے اس میں ایک تو عقائد، عبادات، اخلاقیات، ان کی وصیت ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، یہ عام وصیت، اور یہ کرتے رہنا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بٹھایا، ان کو بلا کر کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، کس بات کی؟ اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے۔ اور یاد رکھو اسلام تمام نبیوں کا جو دین تھا وہ اسلامی تھا، شریعتیں الگ الگ تھیں، دین اسلام سب کا تھا۔
کوئی بھی اسلام کے دائرے سے باہر نہیں تھا. شرائع احکامات تھوڑے مختلف تھے، یہودیوں کے الگ، عیسائیوں کے الگ، زبور والوں کے الگ، صحف ابراہیم کے الگ، دیگر جو رسول آئے ان کی شریعتیں، احکامات الگ الگ تھے، لیکن بنیاد وہ دین اسلام تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آئے، تم ساری زندگی اسلام. یہ عقائد اور عبادات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بھی اور پوری انسانیت کو ایک وصیت کی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے نا، ہم نے ان کو بھی وصیت کی، اور تمہیں بھی خاص کر اس بات کی وصیت کر رہے ہیں. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اور یہ وصیت اتنی اہم ہے جو ہم سب کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں احباب کو کرتے رہنا چاہیے. کتنی اہم ہے کہ رب العالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص کر مخاطب کر کے اس بات کی وصیت فرما رہے ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ رب العالمین سے. اس لیے انسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری امت کو یہ عام وصیت کی تھی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. یہ دونوں چیزیں جب ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اسی طرح انسان اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے بھی اپنی بیوی کو، یا اس کو یہ محسوس ہو کہ بیوی اتنا نہیں بوجھ اٹھا سکے گی، اپنے ذمہ دار جو بھائی ہیں ان کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھنا، میری زندگی کا پتہ نہیں، آپ نے دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے میری اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ عام وصیت انسان کو کرنی چاہیے. اسی طرح انسان اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی اور بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہا ہے، ان کو اس بات کی بھی وصیت کرے کہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلوں پہ ہمیشہ راضی رہا کرے. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اور اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ موت بھی ہے. یہ اللہ کی طرف سے. انسان کوئی بھی خود نہیں چاہتا میں مر جاؤں، لیکن اس کو جانا ہے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. جب یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. اور اگر مجھے موت آئے، جب آئے، تو تم نے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور یہی کہنا ہے ولا نقول الا ما یرضی ربنا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا فلان لمحزونون. اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والدین میں سے کسی کو زبان سے یہی کہنا ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے. یہ وقت اگر آپ پر آیا ہے تو ہم پر بھی آئے گا. آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہیں، دل غمگین ہے، ہم تمہاری جدائی پہ پریشان ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کلمہ نکالیں گے جس کلمے سے ہمارا رب راضی ہو جاتا ہے. اس بات کی وصیت انسان کو کرنی ہے. کیوں؟ اگر وہ نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یہ بات سمجھائے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے بعد جزا فضا کرو، واویلا کرو، نوحہ کرو اور قبر کے اندر مجھے عذاب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا يعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. آواز کیوں نکالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم فوت ہوتے ہیں. آخری بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ سے جب وہ فوت ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. صحابہ نے پوچھا کہ رسول آپ؟ ہاں یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ تو آتے ہی آتے ہیں. کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کی موت پر نہیں روتا؟ یہ شفقت کے رحمت کے آنسو، یہ فطری ہیں. ہم اپنی زبان سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بہت ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کلمات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان ساری چیزوں کو اگر میت کو یہ خدشہ ہو کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے اہل خانہ میری قبر کو پختہ بنائیں گے، اس پہ بلڈنگ بنائیں گے اور اس پہ مختلف قسم کی رسومات وہ کریں گے، کتبہ لکھ کے لگائیں گے، سلیں لگائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا زندگی میں. اور اس شخص کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر کے جائے. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیا ہے قبر کو پختہ بنانے سے، اس پر بلڈنگ بنانے سے، اس پر مجاور بن کر بیٹھنے سے، اور اس پر کسی چیز کے اوپر لکھ کر اس کا نام، اس کی سن وفات اور فلاں 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 یہ سارا کچھ لکھ کر لگانے سے منع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں سنن ابی داؤد میں جامع ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کسی شخص کے کپڑوں کو آگ جلا دے یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے ان چیزوں کی انسان کو وصیت کرنی ہے یا عام حالات میں کرتے رہنا چاہیے. ایک ہے وصیت خاصہ، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک مستحب ہے اور ایک واجب ہے، اور ان کا تعلق ہے معاملات سے، لین دین سے. مستحب وصیت کہ عام حالات میں انسان وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کو نا اتنا دے دینا، جو وارث نہیں بن رہا اس کو اتنا، یا تبرع کر جاتا ہے، صدقہ کر جاتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی صدقہ جاریہ کرنے کے لیے، میرے مرنے کے بعد جو میری جائیداد ہے اس میں سے اتنے پیسے اس کام میں لگا دینا تاکہ مجھے بعد میں اس کا فائدہ ہوتا رہے. تو ٹھیک ہے، یہ عام مستحب وصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جب موت کا وقت آئے اگر کوئی وصیت ہے تو اس کو کر جاؤ، فرض ہے، لکھ دی گئی ہے. اسی طرح واجب وصیت جو ہے، دوسری صورت واجب جو وصیت ہے اس کی سب سے پہلی صورت کہ انسان کے ذمہ قرض ہو انسان کے ذمہ. تو یاد رکھو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی کا. اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، ذمہ داروں کو یہ کہہ جائے کہ میری جائیداد میں سب سے پہلے تم نے میرا قرض ادا کرنا ہے تاکہ لوگوں کے جو حقوق ہیں نا وہ ضائع نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات باپ نے اپنے معاملات لین دین میں کچھ لیا ہوتا ہے، بھائی نے لیا ہوتا ہے، لیکن جو وارث ہیں وہ مکر جاتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. میرے عزیز بھائیوں، یہ بہت سنگین معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی روح اس وقت تک سکون میں نہیں ہوتی جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کر دیا جاتا. اس لیے ہر شخص کو، مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے
لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے اس بات کی وصیت لکھ کر جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین ولہ شیء یرید ان یوصی فیہ الا ووصیتہ مکتوبۃ عند رأسہ. انسان کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو معاملات میں، 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. موت کا کیا پتہ ہے کب آ جائے. انسان کو اپنے معاملات کا پتہ ہے کہ میں نے کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے. یہ ساری تفصیل انسان لکھے ہو تاکہ بعد میں جب اس کا معاملہ کفن دفن کا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی جائیداد اور اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو، اس کی وصیت کو دیکھا جائے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس نے کس سے کتنا قرض لیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کا تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے کہ اس کا قرض اس کی جائیداد میں سے دیکھا جائے گا کتنے ہیں، اس کو ادا کیا جائے. اور اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو دیکھا جائے گا کتنی کی ہے اور اس کو ادا کیا جائے. پھر اس کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ مال پھر وہ انسان کی اولاد یا اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو سب سے پہلے قرض یہ واجب ہے وصیت کرنا، لکھنا. دوسری چیز جو انسان وصیت کر سکتا ہے، چونکہ وارث وہ بنتے ہیں جو انسان کی موت کے وقت زندہ ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ زندہ ہوتا ہے، اولاد پہلے فوت ہو جاتی. میت کی جو اولاد فوت ہو گئی اس کی زندگی میں اس کی آگے اولاد ہے، پوتے ہیں پوتیاں ہیں، یہ براہ راست وارث نہیں بن سکتے کیونکہ دوسرے چچا اور پھپھو وہ زندہ ہیں، وارث وہ بنیں گے. اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ان یتیم پوتے اور پوتیوں کے حق میں وصیت کرے تاکہ وہ محروم نہ ہو، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اس لیے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے تو اگر کسی کی وصیت ہو تو وہ اس وصیت کو لکھے. حقا علی المتقین، والدین کے لیے ہو، اقربین کے لیے ہو. یہ پہلے حکم تھا والدین کا، بعد میں والدین کو چونکہ رب العالمین نے وارث بنا دیا، براہ راست والدین وارث بن جاتے ہیں. اب وصیت والدین کے لیے نہیں، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ہاں جو دوسرے ہیں جو ڈائریکٹ وارث نہیں بن رہے ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے پوتے یتیم ہیں پوتیاں ہیں ان کو اتنا دے دیں. وصیت کے ارکان کتنے ہیں، کون کون سی چیز وہ پائی جائے گی تو پھر وصیت مکمل ہوتی ہے. بنیادیں 4 ہیں. ایک وہ الفاظ جو انسان لکھتا ہے وصیت کے، سب سے پہلے واضح ہونے چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ استعمال کیے، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ ایک عام وصیت میں لفظ واضح تھے. اسی طرح جب معاملات میں وصیت ہو تو واضح طور پر انسان یہ دیکھ کر جائے کہ میں نے اپنی جائیداد کے 1/3 میں سے اپنے فلاں عزیز کو، اپنے فلاں رشتہ دار کو جو وارث نہیں بن رہا اس کے حق میں، یا میں فلاں جگہ کے لیے اتنے پیسے مختص کر کے جا رہا ہوں لہذا تمہیں یہ ادا کرنے. یہ لفظ واضح ہے. دوسرا، موصی وصیت کرنے والا انسان وہ خود زندہ ہو جس نے وصیت کرنی ہے، کوئی کسی کی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی یہ وصیت ہے. تیسرا، موصی لہ، جس کے حق میں وصیت کرنی ہے وہ موجود ہو. اور چوتھا، موصی بھی، جس مال کی اس نے وصیت کرنی ہو وہ مال اس کا اپنا موجود ہو. اگر انسان اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں جو اس نے الفاظ لکھے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بعض اوقات انسان ایک وقت میں ایک چیز لکھتا ہے، بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے اپنی مرضی میں وہ الفاظ کاٹے اور اپنی مرضی سے دوسرے الفاظ لکھ دے. یا اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے جو لکھا ہے یہ غلط لکھا گیا، شریعت کے مطابق نہیں،
تو وہ کاٹ کے ان کو ٹھیک کرے، لکھ سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح وصیت جب لکھنی ہے تو اس کے اوپر گواہ بھی انسان کو بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت کا وقت آئے تو تم اس وقت کوئی وصیت لکھنا چاہو تو اس کے اوپر گواہ دو بناؤ، اور گواہ وہ عادل ہونے چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لڑائی اور جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ وصیت لکھی ہو تو اس کے اوپر دو گواہ بن جائیں، تو اس سے معاملات آرام سے سلجھائے جائیں گے، اور اس انسان کی مرنے کے بعد اس کی زندگی اور اس کی اگلی زندگی جو اس کو بھی سکون پہنچ جائے گا، تاکہ اس نے شریعت کے مطابق جو حکم دیا تھا اس کو پورا کیا گیا ہے۔ پیچھے والے جو ہیں وہ اس میں رد و بدل نہیں کریں۔ اسی طرح جو وصیت کرنے والا ہے اس کے متعلق بھی انسان کو یہ بات علم ہونا چاہیے کہ اس کی چند شرائط ہیں، کون کون سی اس کے اندر شرائط پائی جائیں تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، اس کو سمجھ بوجھ ہو۔ مجنون آدمی، پاگل آدمی، اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ بالکل نابالغ چھوٹا بچہ، دوسری شرط کہ وہ بالغ ہو، صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہو، وہ انسان نفع اور نقصان کو پہچانتا ہو، اس وقت وہ وصیت کرے، بالغ ہو۔ اور تیسری چیز کہ وہ وصیت کے وقت اپنی خوشی اور اپنے اختیار سے وصیت کر رہا ہو، جبراً اس سے وصیت نہ لکھوائی جا رہی ہو، اور مسلمان ہو۔ یہ شرائط جب اس کے اندر پائی جائیں گی تو اس وقت اس کی وصیت جو اس نے کی ہوگی اس کا اختیار، اس کا اعتبار ہوگا۔ جس کے حق میں اس نے وصیت کرنی ہے اس کی بھی شرائط ہوں، اس کے اندر وہ پائی جائیں۔ سب سے پہلی کہ وہ زندہ ہو، اس کی زندگی یقینی ہو، موجود ہو، پتہ ہو کہ یہ شخص موجود ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے وہ زندہ ہے تو پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، نہیں، وہ موجود ہو۔ اور تیسری چیز یہ بڑی اہم ہے، آج اس وجہ سے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، باپ کو بھی، ماں کو بھی، بیٹے کو بھی قتل کیا جاتا ہے، بیوی کو بھی، خامد کو قتل کرایا اور قتل کیا جاتا ہے۔ وہ جس کے حق میں اس نے وصیت کی ہے وہ اس کا قاتل نہ ہو، جس نے قتل کر دیا ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل میت کا مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لا یرث القاتل المقتول، قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے وہ بالکل حتیٰ کہ ڈائریکٹ وارث بن رہا ہو، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا حقدار نہیں۔ چیز ہے کہ ایک عام آدمی جس کے حق میں اس نے وصیت کی کہ اس کو میرے مرنے کے بعد اتنا دینا، اور وہی اٹھے اور اس کو قتل کر دے، ختم ہو جائے گا، قاتل نہ ہو وہ۔ اور اسی طرح یہ ڈائریکٹ جس کے حق میں اب وصیت کی جا رہی ہے یہ ڈائریکٹ وارث بھی نہ بن رہا ہو، کیونکہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المیراث سورہ النساء کی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان دو آیات میں تمام حقداروں کے حق واضح کر دیے اللہ رب العالمین نے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آخری آیت میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک، اس آیت کے اندر بھی باقی جو احکام رہ گئے تھے وہ واضح کر دیے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو، ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، کوئی بھی باپ، ماں، بیٹا وہ اپنے وارث بننے والے کو اپنی موت کے بعد وارث بننے والے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دے دینا۔ لا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ اسی طرح جس مال کی وہ وصیت کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ مال موجود ہو اور وہ اس کی اپنی ملکیت میں ہو، مال میت کے ترکہ کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، یعنی جس مال کی اس نے وصیت کرنی ہے وہ 1/3، 1/3 مال کی صرف وصیت انسان کر سکتا ہے
اپنے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. جس طرح کہ سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی ہے, کیا میں سارا مال اللہ کے راستے میں وصیت کر جاؤں؟ آپ فرمایا نہیں. آدھا فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ایک تہائی. آپ فرمایا الثلث والثلث کثیر, چلو ٹھیک ہے 1/3 کی وصیت کر جاؤ, لیکن ہے یہ بھی زیادہ. پھر لاجک بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے وارث تمہارے بعد غنی ہو, یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے وارث جو بعد میں بننے والے ہیں تمہاری بیٹی کے علاوہ, ظاہر بات ہے بیٹا نہیں ہے تو آپ بھائی بنیں گے, وہ فقیر ہوں, تیرا مال سب دوسرے لے جائیں اور وہ لوگوں کے سامنے فقیر بن کے ہاتھ پھیلاتے پھریں؟ اس لیے انسان جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے حق تلفی کرتے ہوئے کہ اگر میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, میری ایک بیٹی ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں یا میری بیٹیاں ہیں, تو اب ظاہر بات ہے بیٹیوں کو سارا تو نہیں ملے گا, بیوی کو 8واں مل گیا, بیٹیوں کو 2 تہائی مل گیا, اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں, باقی جو ہے وہ والدین کو ملے گا, اگر زندہ ہے نہیں تو بھائیوں کو ملے گا. اب یہ شخص خاندانی رقابت کی وجہ سے, شریکہ برادری کی وجہ سے کہہ دے نہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے, لہذا میں یہ سارا مال وصیت کر دوں, غلط بات ہے. 1/3 کی وصیت کرے, باقی بیٹیوں کو, بیوی کو یا خاوند کو ملنے کے بعد انسان کا جو باقی مال ہے اس میں سے 1/2 کی وصیت وہ کرے, باقی جو بچے گا وہ اس کے بھائیوں کو ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد وصیت میں ظلم نہ کریں, کیونکہ وصیت میں جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے, اور اس ظلم کو بدلنا چاہیے. بعد میں جو اگر کوئی ایسی کر جاتا ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. وصیت باطل ہو جاتی ہے چند امور کی وجہ سے. ان میں سب سے پہلی کہ اگر انسان کے ذمہ قرض ہی اتنا تھا کہ اس کا ترکہ تھا اس سے اس کا قرض ادا ہو گیا, تو وصیت آٹومیٹکلی ختم ہوگی, باطل ہوگی, وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں بچا تو وصیت کس بات کی, کیسے دیا جائے گا. اسی طرح 1/3 سے زائد کی اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 1 تہائی تو پوری کی جائے گی, لیکن جو اتلا مال ہے نا وہ باطل ہو جائے گا, اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا, وہ وارثوں کے لیے ہے, ان کو ملے گا. تیسرا یہ ہے کہ انسان کا مال ہی سارا تباہ ہو گیا, یعنی اس کے مرنے کے بعد ابھی وہ تقسیم نہیں ہوا اور مال ہی سارا تلف ہو گیا, ختم ہو گیا, آفت آئی, آندھی آئی, یہ چور آئے, ڈاکو آئے, وہ لوٹ کر لے گئے, اب باقی بچا ہی کچھ نہیں, تو وصیت کس پر, وصیت ختم ہو جائے گی. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں اس وصیت سے رجوع کر لے تو وہ وصیت جو پہلی اس نے کی ہے وہ باطل ہے. پہلے اس نے وصیت کی میں نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا دیں گے, بعد میں اس نے اس کو کاٹ دیا, اس وصیت سے رجوع کر لیا تو وصیت ختم ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں اس نے تو یہ وصیت کی لہذا اس پر عمل ہوگا, بھائی اس نے زندگی میں اپنی وصیت سے رجوع کر لیا ہے, ختم ہے. اسی طرح جس کے حق میں اس نے وصیت کیا وہ انسان خوش دلی سے کہہ دے نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو وصیت ختم ہو گئی, اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا. ہاں اگر وہ بعد میں اللہ کے لیے کسی اور جگہ پہ تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اس کی مرضی ہے. اسی طرح جو قاتل ہے, جو قتل کرنے والا ہے, جس کے حق میں اس نے وصیت کی تھی وہ وارث نہیں تھا, جب اس نے قتل کر دیا تو اب جو اس کے حق میں وصیت اس نے کی تھی وہ وصیت باطل ہوگی, ختم ہوگی. اور ایک آخری بات کہ انسان وصیت اس نے کی لیکن وہ مرتد ہو گیا, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, تو ایسی وصیت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے ارتداد کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے ان اہم احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات, جب کوئی انسان مسلمان عاقل بالغ اپنی زندگی میں شریعت کے مطابق وصیت کرتا ہے, ورثاء کو چاہیے کہ اس کی وصیت پر عمل کریں, اس کو نافذ کریں, اس کے اندر رد و بدل نہ کریں. فمن خاف من موص جنفا او اثما فلا اثم علیہ
فاصلح فلا اثم علیہ. ہاں اگر وصیت کرنے والے نے کوئی اس میں شریعت کے خلاف وصیت کی ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ وارث اس کو حق ہے کہ اس کی وصیت کو ٹھیک کر دے اور ٹھیک شریعت کے مطابق اس پر عمل کرے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایک شخص نے صحیح وصیت کی ہو، شریعت کے مطابق اس نے وصیت کی ہو، اور یہ بعد میں صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس وصیت کو بدل دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. فمن بدلہ، جس انسان نے اس وصیت کو بدل دیا تو اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. لہذا جس انسان نے وصیت کی ہو اس کی وصیت کو اسی طرح ہی اس پر عمل کرنا ہے. فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، جو بدلتے ہیں سارا گناہ ان کے ذمہ ہوگا. بظاہر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر وصیت کو تو بدل دیں، لیکن کل قیامت کے دن اس کا جو بھار ہے، اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو گناہ ہے، یہ سارا ان کے ذمہ ہوگا. اس لیے جو وارث، جو مرنے والا، دنیا سے جانے والا وصیت کرتا ہے اس کی اس وصیت پر کما حق عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بڑے ہی پیارے دوست پچھلے جمعے ان کے لیے بخشش کی دعا، شفا کی دعا کروائی تھی. 2 دن کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.